اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام احباب کی خدمت میں سیدہ نزہت عباس ذاکرہ و شاعر اہل بیت کا السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں کتاب لے کر کہ جو تالیف ہے حضرت علامہ سید عبد الحسین امینی النجفی کی سبیل سکینہ کی پبلیکیشن ہے اور ترجمہ و تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری کا ہے۔ عزیزان، ہم اس کتاب کا پیج نمبر 267 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا ایک لائن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے نصرت کی رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نیز جس آیت کا تذکرہ ہے یہ وفات حضرت ابو طالب کے بعد نازل ہوئی، اور 6 نمبر کا حوالہ ہے جو المعجم الکبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 166، حدیث نمبر 12930، تفسیر قرطبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 386، 383، 382 اینڈ 383 پر، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122، در منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 245، تفسیر شوکانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91۔ یہ خلاصہ پیج نمبر 267 کا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 268۔ نمبر 4، سباق آیت بھی یہی ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہوں۔ سباق آیت یوں ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر جھگڑتے ہیں تو ان سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کفار مکہ آ کر رسول خدا سے جھگڑتے ہیں، قرآن کو داستان پارینہ کہتے ہیں، وہی لوگوں کو روکتے اور خود دور بھاگتے ہیں۔ اس میں ابو طالب کی بات کہاں سے آ گئی؟ کیا انہوں نے بھی کبھی رسول سے جھگڑا کیا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم محمد کو کوئی بھی اس وقت ہاتھ لگا سکتا ہے جب ہم مٹی میں دفن کر دیے جائیں۔ ایک دوسرے شعر میں کہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو اسی طرح نبی پایا جیسا کہ موسیٰ کا تذکرہ قدیمی کتب میں ہے؟ اس کے بعد جن مفسرین نے اس آیت کو ابو طالب سے چپکایا ہے وہ قطعی مہمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبری، رازی، ابن کثیر، زمخشری اور نصفی نے واضح نشاندہی کی ہے۔ کیا اس سے مراد کفار مکہ ہیں؟ نمبر 1، کاش ہمیں معلوم ہو سکتا کہ قرطبی نے یہ قول کہاں سے لیا ہے کہ اس سے مراد ابو طالب ہیں۔ اگر ہمیں مدرک معلوم ہو جائے تو ہم اس کا ضرور پوسٹ مارٹم کرتے۔ دوسری آیت، ما کانا للنبی والذی آمنوا ان یستغفروا، 2 نمبر کی آیت ہے اور یہ سورہ برات کی آیت ہے۔ ترجمہ، مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یہ واضح ہونے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اگرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تیسری آیت، انک ولا تہدی من احببت، یہ آیت نمبر 1 ہے سورہ قصص کی، جو 56 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 ہے۔ بے شک جسے تم چاہو اس کی ہدایت نہیں کر سکتے، مگر ہاں جسے خدا چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے خوب واقف ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر میں ہے کہ سعید بن مسیب نے اپنے باپ سے روایت کی ہے
کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، دیکھا تو وہاں ابو جہل اور ابن امیہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ پس ابو جہل اور بنی امیہ کہنے لگے، کیا آپ دین عبد المطلب سے پھر جائیں گے؟ رسول خدا برابر اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخری کلام یہی کہا، میں دین عبد المطلب پر ہوں، اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں برابر آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے آپ سے روک نہ دیا جائے۔ پس خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور ابو طالب کے لیے حکم نازل کرتے ہوئے رسول سے فرمایا، بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی جانب سے جسے چاہو ہدایت کرو، ہاں خدا جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے۔ 2 نمبر کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 184، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1788، حدیث نمبر 4494۔ تفسیر طبری اور صحیح مسلم نے بھی اسی لقمے کو چبایا ہے۔ نمبر 3 حوالہ ہے تفسیر طبری مجلد 7 جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 41، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82، حدیث نمبر 39، کتاب الایمان۔ اب پیج نمبر 270 پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس روایت پر کئی طرح سے روشنی ڈالنی چاہیے۔ نمبر 1، اس روایت کا تنہا راوی سعید ہے جو دشمن علی ہے، اس لیے اس کی ذریت کی بات ناقابل اعتنا ہے، کیونکہ اس کا مزید لقمہ مذمت علی تھا۔ شرح ابن ابی الحدید میں ہے کہ سعید منحرف علی تھا، عمر بن علی سے اس کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ حوالہ نمبر 1، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1101، صفحہ نمبر 56۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ادھر سے عمر بن علی کا گزر ہوا۔ سعید نے کہا، بھتیجے تم اپنے بھائیوں کی طرح مسجد رسول میں زیادہ نہیں آتے؟ عمر نے کہا، مسیب کے بیٹے میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تم پر نظر پڑ جاتی ہے۔ سعید نے کہا، تم تو غصہ ہو گئے، میں نے تمہارے باپ سے سنا ہے کہ خدا نے میرا مرتبہ میرے خاندان میں سب سے بلند قرار دیا ہے۔ عمر نے کہا، میں نے بھی اپنے والد ماجد سے سنا ہے کہ قلب منافق میں کوئی بھی بات ہوگی اس کے جیتے جی منہ سے نکل ہی آئے گی۔ سعید نے کہا، بھتیجے تم مجھے منافق سمجھتے ہو؟ فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے، یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ واقدی کا بیان ہے کہ سعید نے امام سید سجاد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب اس سے کہا گیا کہ تم نے مرد صالح کی نماز نہیں پڑھی، کہا، مجھے 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اس مرد صالح کی نماز جنازہ پڑھوں۔ ابن حزم نے المحلی میں اس کی دینی حالت پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ حوالہ نمبر 2، صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 67، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1681، حدیث نمبر 3429، تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315، تفسیر قرطبی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 273، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 173، اتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27، فتح القدیر شوکانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331، المصحف ابن ابی شعبہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 540، حدیث نمبر 1262، سنن نسائی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353، حدیث نمبر 11212۔ نمبر 2، روایت بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت وفات ابو طالب کے وقت نازل ہوئی
جبکہ دونوں آیتیں بعد کی ہیں۔ دوسری آیت مکی ہے اور پہلی مدنی ہے۔ بعد فتح مکہ دونوں کے درمیان وفات ابو طالب کے 10 سال کا فاصلہ ہے۔ پیج نمبر 271۔ نمبر 3، استغفار تو وفات ابو طالب کے لگ بھگ 8 سال بعد نازل ہوئی۔ آیت استغفار، کیا اس درمیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ابو طالب کے لیے استغفار کرتے رہے؟ خود آپ نے کہا تھا کہ خدا کی قسم جب تک مجھے روکا نہ جائے میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ بہت سی آیات میں خدا نے مومنوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منافق اور کافر بزرگوں کے استغفار سے روکا ہے۔ یہ تمام آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حوالہ نمبر 1، الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27، المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 360، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296 حدیث نمبر 5152، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 نمبر 10، سنن بہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 27، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 329، تفسیر فتح القدیر شوکانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 189، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 194، تفسیر آلوسی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 37، السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔ نمبر 4، اس کے علاوہ بھی ابو طالب سے متعلق روایت استغفار اور نزول آیہ استغفار کے سبب میں تضاد ہے۔ حوالہ نمبر 2، مسند ابی داؤد طیالسی صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 131، المصحف ابن ابی شعبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522 حدیث نمبر 10190، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210 حدیث نمبر 1088، سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 262 حدیث نمبر 3101، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 655 حدیث نمبر 2163، اسی المطالب زینی الدہلان میں 18 صفحہ نمبر 45۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر والدہ پر روئے اور کہا کہ میں نے خدا سے استغفار کی درخواست کی، خدا نے منع کیا۔ حوالہ نمبر 3، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365 حدیث 106، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186 حدیث نمبر 9395، سنن ابن داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218 حدیث 3234، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 654 حدیث 2161، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501 حدیث 1572، ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 151، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 314 حدیث 4675، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366 حدیث نمبر 3292، دلائل النبوۃ بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189، المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، مجلد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 42، تفسیر طبی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 31، مجلد 7 جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 42، ارشاد الساری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270، در منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302، تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315۔ یہ 3 نمبر کے حوالے
بعض میں ہے کہ بعض اصحاب نبی نے اپنے والدین کے لیے استغفار کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی تو نہیں وارد ہوئی۔ نمبر 4، بعض کہتے ہیں کہ یہاں استغفار کا مطلب نماز میت ہے۔ حوالہ نمبر 5، تفسیر طبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 33، مجلد 7 صفحہ نمبر 11 اینڈ 44۔ اب ہم آ گئے صفحہ نمبر 272 پر۔ نمبر 5، نزول آیہ استغفار سے متعلق روایت بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنا چاہا تو منع کیا گیا، لیکن اس کی متضاد روایت ابن سعد ابن عساکر نے کی ہے کہ جب وفات ابو طالب کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ روئے اور انہیں غسل و کفن دینے کا حکم دیا۔ حوالہ نمبر 1، طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123، در منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 301، مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 32۔ لیکن تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ آیہ سورہ براءت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو آیات دے کر مشرکین کو سنانے بھیج رہے تھے، پھر حضرت علی علیہ السلام کو روانہ کیا اور انہیں معزول کیا۔ حوالہ نمبر 2، زوائد المسند صفحہ نمبر 353، حدیث نمبر 146، اور در منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119، کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422، حدیث نمبر 4400، فتح القدیر شوکانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334، ریاض الازرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 69، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 38، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 357، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 44، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 394، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 99، صفحہ نمبر 165، حدیث نمبر 196، فرائد السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61، باب نمبر 8، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 637، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 260، شرح المواہب الزرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91، تفسیر طبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 46، مجلد 6 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 64، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333، خصائص نسائی صفحہ نمبر 2، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243، حدیث 1299، مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 29۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ آیت غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ نمبر 6، سیاق آیت استغفار نفی میں واقع ہوا ہے، نہیں میں نہیں۔ اس صورتحال میں اس کا ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار فرمایا تو انہیں منع کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو مومن سمجھ کر استغفار فرمایا۔ نمبر 7، اگر ہم مان بھی لیں کہ روایت بخاری درست ہے اور ایمان ابو طالب کے تمام شواہد سے صرف نظر کر لیں، تب بھی یہ کیسے مان لیا جائے کہ ابو طالب کافر مرے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں، اور ہم کئی موقعوں پر ثابت کر چکے ہیں کہ وہ موحد اور دین ابراہیم پر تھے۔ حوالہ نمبر 3،
الملل والنحل مطبوع برحاشیہ الفصل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225 224 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 سیوطی کی الدرج المنفیہ صفحہ نمبر 15 مسالک حنفیہ صفحہ نمبر 37 نمبر 8 ایک نظر دوسری آیت اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَن أَحْبَبْتَ پر بھی خاص طور پر ڈال لیں، جس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ ابو طالب کے کافر ہونے پر ثبوت ہے۔ پیج نمبر 273۔ اول تو یہ کہ یہ آیت مومنوں کے صفات بیان کرنے کے ذیل میں نازل ہوئی ہے، دوسرے یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں جو لوگ اسلام لے آئے وہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام نہیں لائے، بلکہ ان کا اسلام لانا خدا کی مشیت اور ارادے پر منحصر تھا، اور کسی کو ہدایت دینا خاص خدا کا کام ہے۔ اتریدون امن تہتدی ومن اصل اس قسم کی آیات میں ہدایات اور گمراہی کا استثناء خدا کی طرف ہے۔ حدیث زحزح ابو طالب سے عناد کی تمام تان حدیث زحزح پر ٹوٹتی ہے، تمام تالیاں اسی پر بجائی جا رہی ہیں، آئیے اس کو بھی دیکھ لیں۔ بخاری و مسلم بطریق سفیان ثوری عبد الملک بن عمیر عبداللہ بن حارث کا بیان نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے عباس بن عبد المطلب نے کہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کی پاسداری اپنے اوپر لازم کر لی تھی، آپ کے لیے غضبناک بھی ہوئے، کیا آپ نے ان کی کفایت کی؟ آپ نے ان کی کون سی ضرورت پوری کی؟ فرمایا ہوا زحزح من نار، آپ گینے جہنم میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے آخری طبقے میں ہوتے، اب وہ صرف ٹخنوں تک آگ میں ہیں، اور اگر میں درمیان میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ صحیح بخاری اختر شاہ جہاں پوری۔ دوسری روایت میں ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی مدد و نصرت کی، کیا اس کا انہیں کچھ فائدہ ہوا؟ فرمایا ہاں، میں نے انہیں جہنم میں پوری طرح ڈوبا ہوا پایا، جہنم میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے پایا تو انہیں نکال کر ٹخنوں ٹخنوں آگ تک پہنچایا۔ حدیث لیث ابن الہاد عبداللہ بن حناب ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کا ذکر کرتے سنا کہ شاید میری شفاعت قیامت کے دن انہیں نفع بخشے، ابھی تو وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں۔ ٹخنوں سے آگ بھڑکتی ہے اور دماغ کو کھولاتی ہے۔ اب ہم آگے پیج نمبر 274 پر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بزبان عبدالعزیز یزید بن ہاد سے یہی روایت ہے جس میں ہے کہ پوست مغز کھول جاتا ہے۔ حوالہ نمبر 1 صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33-34، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 92، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1408، حدیث نمبر 3670، صفحہ نمبر 1409، حدیث نمبر 3672، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2293، حدیث نمبر 5855، 2401، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 2401، 2400، حدیث نمبر 6192۔ صحیح مسلم کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247، حدیث 357۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339، حدیث نمبر 1766، صفحہ نمبر 340، حدیث نمبر 1771۔ عیون الاثر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، سند روایت پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سفیان ثوری کے کذاب ہونے کا تذکرہ گزر چکا،
جو ضعیف روایتوں میں تدلیس کرتا تھا۔ حوالہ نمبر 2، میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169، نمبر 3322۔ عبد الملک کی عمر جیسے جیسے بڑھی اس کا حافظہ خراب ہوتا گیا۔ ابو حاتم کہتے تھے کہ وہ حافظ نہیں، اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے۔ حوالہ نمبر 3، الجرح و تعدیل 5 نمبر صفحہ نمبر 361، نمبر 1700۔ ابن معین ابن خراس کا بھی یہی نظریہ ہے۔ نمبر 4، یہ حوالہ دیا گیا ہے نمبر 4 پر، التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ عبدالعزیز کے متعلق احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ محمل حدیث بیان کرتا ہے، محملات کی بھرمار کرتا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیثوں سے احتجاج مناسب نہیں۔ حوالہ نمبر 5، الجرح و تعدیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 395، نمبر 1833۔ ابو ذرا کہتے ہیں کہ برے حافظے والا آدمی تھا۔ حوالہ نمبر 6، میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 633، نمبر 5125۔ پھر متن روایت بھی دیکھیے، شاید میری شفاعت قیامت میں نفع بخشے۔ اس لفظ شاید سے قیامت میں شفاعت کی امید کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور آپ کا یہ ارشاد کہ جہنم میں ڈبکیاں لگا رہے تھے تو ان کو ٹخنوں تک پہنچایا، اور اس ارشاد سے قبل خود شفاعت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ لیکن مجھے صرف یہاں ایک بات ہی کہنی ہے کہ رسول خدا نے شفاعت ابو طالب کا وقت وفات کلمہ اخلاص پر منحصر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، پیج نمبر 275 پر ہم آ گئے ہیں، آپ نے فرمایا، اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت میں آپ کی شفاعت کروں۔ حوالہ نمبر 1، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366، حدیث نمبر 3291۔ تلخیص مستدرک کا بھی یہی حوالہ ہے۔ تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120، المواہب الدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262، کشف الغمہ شیرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144، کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 128، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 37، حدیث نمبر 37874، شرح المواہب زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلق شفاعت کو بھی کلمہ ہی مخصوص فرمایا ہے۔ چنانچہ بے شمار احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر سے بطور مرفوع حدیث ہے کہ مجھ سے کہا گیا، سوال کرو، کیونکہ ہر نبی سے سوال کیا گیا، بس میں نے اپنا سوال قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے، تم لوگوں کو اسی وقت شفاعت مفید ہوگی جب تم کلمہ پڑھ لو۔ حوالہ نمبر 2، الترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158 150، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 437 436 432 سے لے کر 437 تک، حدیث نمبر 91 93 94 96 اور 98۔ احمد نے بسند صحیح روایت کی ہے۔ حوالہ نمبر 3، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444، حدیث نمبر 7028۔ اسی طرح ابو ذر سے بطور مرفوع ہے، مجھے شفاعت عطا کی گئی اور یہ اسی کو ملے گی جو میری امت میں مشرک نہ ہوگا۔ اسی طرح اوف سے مروی ہے کہ میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ حوالہ نمبر 4، المعجم الکبیر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 59، حدیث نمبر 107۔ یا کہ میری شفاعت اس کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ ذرا بھی شرک نہ کیا ہو۔ حوالہ نمبر 5، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 376، حدیث نمبر 2463۔
اسی طرح کی اور بھی احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں بھی واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کافر کو ذرا بھی شفاعت کا فائدہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ انہیں عذاب میں تخفیف بھی نہ ہوگی۔ جب ظالمین عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے تخفیف ہوگی، نہ ان کی طرف نظر رحمت ہوگی۔ حوالہ نمبر 6، سورہ نحل، آیت نمبر 85۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں تخفیف عذاب نہ ہوگی، نہ نظر رحمت ہوگی۔ حوالہ نمبر 7، سورہ بقرہ، آیت نمبر 162۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں تخفیف عذاب نہ ہوگی اور نہ نظر رحمت ہوگی۔ اسی طرح تخفیف عذاب کی نفی کے ساتھ شفاعت کی بھی نفی ہے۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، حوالہ نمبر 8، سورہ مدثر، آیت نمبر 48۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 276 پر۔ اسی حالت میں اگر مان بھی لیا جائے کہ معاذ اللہ ابو طالب کافر مرے تو روایت زحزح کی تخفیف عذاب یا شفاعت کی بات ان بے شمار آیات کے مخالف ہے، اس لیے حدیث کو بحکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار پر مار دینا چاہیے، کیونکہ فرمایا ہے میرے بعد بہت سی حدیثیں گھڑی جائیں گی، جو حدیث کتاب خدا کے موافق ہو اسے لے لو، جو مخالف ہو اسے مسترد کر دو۔ حوالہ نمبر 1، سنن دارقطنی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 209-208، المعجم الکبیر طبرانی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 97، حدیث نمبر 1429، مجمع الزوائد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 170، کنز العمال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 179 اور 196، حدیث نمبر 907، 994، 992۔ آپ کو بخاری کا بھاری بھرکم فریب میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اس کا نام تو صحیح ہے لیکن اس میں سفسا اور اغلاط کی بھرمار ہے۔ ہم آگے اس کا پول کھولیں گے۔ بحث ختم کرتے ہوئے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ محمد الحسینی اصفہانی نجفی کا معرکۃ الآراء قصیدہ نقل کیا ہے، نور الہدیٰ قلب نجم المصطفیٰ، جس میں 44 اشعار ہیں۔ دوسرا قصیدہ عبدالحسین صادق العاملی کا ہے جس میں 10 اشعار ہیں۔ لولا ما شدا زر المسلمین ولا۔ یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسری آڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔